وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا، بھائی مجھے آخری بار ادھار دے دو۔ رحیمو کاکا نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، تمہارا 3 مہینے کا حساب باقی ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوتا میں تمہیں مزید ادھار نہیں دے سکتا۔ وہ تقریباً رو دینے کے قریب تھا، بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آج کے بعد تم کبھی مجھے ادھار مانگتے ہوئے نہیں دیکھو گے، بس آخری بار۔ رحیمو کاکا نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، بس ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا، اچھا بھائی تمہاری مرضی، آج تیسرے دن بھی بھوکے رہ لیں گے۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ رحیمو کاکا کے دل کو کچھ ہوا، وہ فوراً ہی بول پڑا، اچھا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، مگر یہ آخری بار ہوگا۔ اس نے جواباً شکریہ گزاری کے اظہار کے طور پر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ رحیمو کاکا اسے سودا سلف لے کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عبدالرحیم کی شہر میں ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، اسے سب رحیمو کاکا کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے زیادہ تر گاہک سامان ادھار لیتے تھے اور مہینے کے شروع پچھلے مہینے کا حساب برابر کر لیتے تھے، اکثر تو کئی مہینے رقم ادا نہ کر پاتے، وہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ دریا پوری طرح بکھرا ہوا تھا، زندگی میں کوئی امید باقی نہ رہی، اس لیے وہ دریا پر آیا تھا۔ اس پل پر دور دور تک کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں کچھ فاصلے پر کوئی تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھا، وہ ایک نوجوان تھا جس کی ایک ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر نوجوان کو جکڑ لیا۔ وہ نوجوان چلایا، مجھے مت روکو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ لڑکے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے بولا، نہیں بھائی ایسا نہ کریں، آپ نوجوان ہیں، زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ نوجوان نے پوچھا، اگر زندگی قیمتی چیز ہے تو رات کے وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، میں یہ مت پوچھیں۔ نوجوان نے کہا، کیوں نہ پوچھوں، تم نے مجھے روک کر اچھا نہیں کیا۔ وہ نوجوان کو پل کی ریلنگ سے دور کھینچتے ہوئے بولا، اچھا ادھر آئیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ نوجوان اس کے ساتھ کھنچتا چلا آیا۔ نوجوان کی کار ایک طرف کھڑی تھی، وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے تو اس نے نوجوان سے کہا، میں تعلیمی یافتہ انسان ہوں، مگر میری تعلیم کی قدر کسی نے نہیں کی، بس چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ پچھلے مہینے سے بے روزگار ہوں۔ آج میں نے اپنے محلے کی دکان دار رحیمو کاکا سے آخری بار ادھار مانگا تھا، جو اس نے بڑی مشکل سے دیا۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، آخری بار ادھار مانگا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے دیا، کیا مطلب؟ کیا آج کے بعد تم سے کبھی ادھار نہیں مانگو گے؟ نوجوان کی حیرت کو محسوس کر کے وہ مسکرایا، مطلب میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ وہ نوجوان اسے اپنے گھر لے گیا۔ نوجوان نے اسے بتایا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے والد کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، والدہ بھی نہیں ہے، میں اکیلا اور نا تجربہ کار تھا، اس لیے رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ مجھے اپنی زندگی بیکار لگنے لگی۔ والد کی جائیداد اور رقم میرے نام ہے، لیکن رشتہ دار میری ساری دولت چھین لینا چاہتے ہیں، اس لیے میں دریا پر گیا تھا تاکہ دنیا والوں سے جان چھڑا سکوں۔ اس وقت میں زندگی سے مایوس تھا کہ اس دوران تم نے مجھے بچا لیا۔ اس نے بھی نوجوان کو اپنی کہانی سنائی، میں نے اپنی زندگی کا آخری ادھار لیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو ادھار بھی نہیں لینا پڑے گا۔ میں نے آخری بار گھر کا سودا سلف اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے کیا اور خود دریا میں کودنے کے لیے آ گیا۔ مجھے احساس ہے کہ میرا یہ عمل نامناسب تھا۔ نوجوان کا نام کاشف تھا، اس کے والد کی ایک بڑی فیکٹری تھی، اب کاشف اس کا مالک تھا۔ کاشف نے اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ وہ چونکہ تعلیمی یافتہ تھا، اس لیے اس نے 3 مہینے میں کاشف کے کاروبار کو اتنی اچھی طرح سنبھالا کہ اب وہ کاشف کی فیکٹری کا جنرل منیجر تھا۔ کاشف اس پہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے مایوسی اور ناامیدی کی زندگی سے باہر نکل آئے، اور رحیمو کاکا نے آج اسے 3 مہینے کے بعد دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی طنز کیا، کیوں پھر آخری بار ادھار لینے آئے ہو؟
वो बड़े आराम से बोला, नहीं रहीमू काका, आखिरी बार का मतलब आखिरी बार ही होता है, मैं उधार मांगने नहीं आया। रहीमू काका ने तीखा लहजा इख्तियार किया। तो क्या 3 महीने का हिसाब चुकता करने आए हो? वो इत्मीनान से बोला, ऐसा ही है, मैं आज तुम्हारा सारा कर्ज उतारने आया हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी कितनी रकम बनती है? रहीमू काका फौरन ही हिसाब जोड़ने लग गया। वो रहीमू काका की तरफ देखते हुए किसी और ही झां में खो गया। रहीमू काका की आवाज इसे हाल में वापस ले आई, अरे मियाँ कहाँ खो गए? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ। बस रहीमू काका ऐसे ही आखिरी उधार के बारे में सोच रहा था। आज आपके सारे पैसे देकर मैं आखिरी उधार चुका दूंगा और अल्लाह से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो मुझे आइंदा इस आजमाइश में नहीं डालेगा।